بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس انٹرویو کوچنگ کلاس میں ریپیٹڈ کوشچن اور خاص کر اسٹوڈنٹ کی طرف سے فیڈ بیک میں آئے ہوئے سوالات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تحریک ترک موالات سے کیا مراد ہے؟ جب ترکی میں عظیم مسلم خلافت عثمانیہ کو خطرات درپیش ہوئے پہلی جنگ عظیم کے بعد، تو مسلمانوں نے علی برادران کی قیادت میں برصغیر میں ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کیا جس کو تحریک خلافت کا نام دیا گیا۔ اس تحریک نے ٹھیک 1920 کو ایک ذیلی تحریک لانچ کی جس کو ترک موالات کا نام دیا گیا۔ یہ تحریک مسلمانوں اور ہندوؤں نے مشترکہ طور پر اس کا اعلان کیا اور اس کو لانچ کیا گیا۔ برصغیر میں ترک موالات: نمبر 1، تمام سرکاری عہدے ان سے استفادے دینا۔ نمبر 2، سرکاری اعزازات حکومت برطانیہ کو واپس کرنا، اور جو دیسی مال بنتا تھا یعنی برطانیہ سے جو مال بن کر آتا تھا، جو پروڈکٹ تھے برطانیہ کے، ان سے اعراض کرنا، ان کو استعمال نہ کرنا، پابندیاں لگانا ان چیزوں پر جو امپورٹ ہو کر برطانیہ سے برصغیر میں آتے تھے، تاکہ برطانیہ کے اقتصادی ترقی کو روکا جائے، ان کے اقتصاد کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ تھی تحریک ترک موالات جو 1920 میں لانچ کی گئی، اور اس کا مورل کیا ہوا، اس کا نتیجہ وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے نقصان پر منتج ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان جو ہے اور ہندو وہ اس تحریک سے برصغیر میں انگریزوں کو نہ دبا سکے، اور 1924 میں مصطفیٰ کمال پاشا کی طرف سے خلافت کے خاتمے کے اعلان کے ساتھ ہی یہ تحریک باقاعدہ ختم ہوئی۔ سرحد کا سر سید فرنٹیئر، چونکہ خیبر پختونخوا کا پرانا نام سرحد تھا، صوبہ سرحد، اس لیے سرحد کا سر سید کسے کہا جاتا ہے؟ تو سرحد کا سر سید عبدالقیوم خان نے اتنی اصلاحات کی تعلیمی میدان میں صوبہ خیبر پختونخوا یا سابقہ صوبہ سرحد میں، جس کی وجہ سے ان کی تعلیمی خدمات کو دیکھتے ہوئے وہ پورے برصغیر کی تاریخ میں سرحد کا سر سید مشہور ہوئے۔ آتے ہیں آگے کی طرف، حدود اور تعزیرات۔ حدود اور تعزیرات سے کیا مراد ہے؟ یہ چونکہ جرائم سے تعلق رکھتے ہیں، عدالتی نظام سے تعلق رکھتے ہیں، اس پر آپ نے زیادہ فوکس کرنی ہے۔ حدود سے مراد وہ سزائیں ہیں جن سزاؤں کو قرآن عظیم الشان میں مینشن کیا گیا ہے، یعنی قرآن عظیم الشان میں ان سزاؤں کے لیے جو ہے یہ سزائیں متعین کر دی گئی ہیں۔ جرائم کی سزائیں جو قرآن عظیم الشان میں متعین کر دی گئی ہیں ان کو حدود کہا جاتا ہے۔ مثلا حد سرقہ یعنی چوری کی سزا کے لیے قطع ید یعنی ہاتھ کاٹنا، یہ قرآن عظیم الشان میں متعین کر دی گئی ہیں۔ اس طرح کی اور سزائیں ہیں، جس طرح حد خمر یعنی شراب پینے کی سزا، زنا کرنے کی سزا، کچھ اس طرح کی سزائیں ہیں جن کا اطلاق قرآن عظیم الشان کی آیاتوں کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، اور یہ سزائیں باقاعدہ اللہ رب العزت کی طرف سے متعین کردہ ہیں، ان کو حدود کہا جاتا ہے۔ جبکہ تعزیرات وہ سزائیں ہیں جو شریعت کی روشنی میں اسٹیٹ، ریاست اسلامی جو ہے ان کا نفاذ کرتی ہے، اور باقاعدہ ان جرائم کے لیے جن جرائم کی سزائیں قرآن عظیم الشان میں متعین نہیں ہیں ان کے لیے سزا تجویز کرتی ہے، تو ان کو تعزیرات کہا جاتا ہے۔ اور تعزیرات پاکستان سے کیا مراد ہے؟ تعزیرات پاکستان سے مراد ہے وہ سزائیں جو پاکستانی عدالتوں نے یا اسٹیٹ آف پاکستان نے جو ہے مختلف سزاؤں کے لیے تجویز کی ہے، ان کو تعزیرات پاکستان کہا جاتا ہے۔ یمن کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ یمن کے دارالحکومت کا نام صنعا ہے۔ یمن کا دارالحکومت جو ہے وہ صنعا ہے۔ یہ یمن ایک عرب سٹیٹ ہے، یہ عرب لیگ کا ممبر بھی ہے۔ اور جنگ یمامہ کے حوالے سے سوال ہوا کہ جنگ یمامہ میں کتنے حفاظ کرام نے شہادت نوش فرمائی؟ جنگ یمامہ میں 70 حفاظ کرام نے شہادت نوش فرمائی۔ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کو نہایت بڑا دھچکا پہنچا، اور اس جنگ میں تقریباً 70 حفاظ کرام نے شہادت نوش فرمائی۔
ڈیورینڈ لائن کے حوالے سے پوچھا گیا تھا اور کافی بحث ہوئی تھی کہ ڈیورینڈ لائن سے کیا مراد ہے. سب سے پہلے اس کو ایکسپلین کرتا چلوں کہ سر مارٹیمر ڈیورنٹ یہ نمائندے ہیں حکومت برطانیہ. قیام پاکستان سے قبل حکومت برطانیہ کے نمائندے سر مارٹیمر ڈیورنٹ اور افغانستان کے شاہ امیر عبدالرحمن خان 1893 میں ان کے درمیان ڈیمارکیشن فار باؤنڈری کے لیے نیگوسیشن ہوئی اور بالآخر 1893 کو یہ دونوں فریق جو ہے متفق ہوئے اور ایک ڈیورنڈ لائن کھینچی گئی، ایک سرحد متعین کی گئی برصغیر یعنی سابقہ برصغیر یعنی ہند پاک اور افغانستان کے ساتھ. اس کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے. ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے پشتونستان کا مسئلہ چھیڑا گیا تھا کہ مسئلہ پشتونستان سے کیا مراد ہے. جب پاکستان آزاد ہوا تو اس کے بعد چونکہ یہ معاہدہ جو ہے وہ حکومت برطانیہ کے ساتھ افغانستان نے کیا تھا، اس لیے جب پاکستان آزاد ہوا تو افغانستان کی حکومت کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی کہ چونکہ یہ معاہدہ ہم نے حکومت برطانیہ کے ساتھ کیا اور برطانیہ کی حکومت ختم ہوئی، وہ چلے گئے، اس لیے ہم اس ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے بلکہ جو پشتون علاقے ہیں اس پر افغانستان کا حق ہونا چاہیے. اس کو مسئلہ پشتونستان کہا جاتا ہے. اس کو نہایت بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا اور ابھی تک یہ مسئلہ جو ہے وہ حل طلب ہے. اس کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے. تقسیم بنگال کے حوالے سے سوال ہو رہے ہیں اور نہایت زیادہ سوالات ہوئے. تقسیم بنگال کے حوالے سے سوال یہ ہوا کہ تقسیم بنگال سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا یا نقصان. تقسیم بنگال سے مسلمانوں کو نہایت زیادہ فائدہ پہنچا. اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے برابر نوکریوں میں حصہ دیا گیا، ان کے لیے بجٹ میں حصہ مختص کر دیا گیا اور مشرقی بنگال جس کو آج کل بنگلہ دیش کہا جاتا ہے، یہاں پر مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، اس لیے مغربی بنگال سے اس کو علیحدہ کر دیا گیا. مشرقی بنگال اور مغربی بنگال علیحدہ کر دیے گئے. مغربی بنگال میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی اس لیے ان کو علیحدہ کیا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نہایت سہولیات ملی. لیکن بالآخر سوال یہ پوچھا گیا کہ تقسیم بنگال کی منسوخی کا اعلان کب ہوا. 1911 کو جارج پنجم جو بادشاہ ہیں ان کی رسم تاج پوشی جو دہلی میں ہونا تھی، اس بڑی تقریب میں تقسیم بنگال کی منسوخی کا اعلان ہوا. کیوں ہوا؟ ہندوؤں کے پریشر کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو جھکنا پڑا اور یہ تقسیم بنگال جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی. برصغیر کے کس رہنما کو مسلم ہندو اتحاد کا سفیر کہا گیا یا دا ایمبیسیڈر آف مسلم ہندو یونٹی؟ یہ محمد علی جناح کو 1916 میں یہ خطاب دیا گیا کیونکہ انہوں نے شملہ میں کانگریس اور مسلم لیگ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی نہایت کوشش کی اور بالآخر یہ اجلاس بلایا گیا جس کی وجہ سے معاہدہ شملہ ہوا. اس موقع پر نوجوان محمد علی جناح کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا. اس کے بعد سوالات ہوئے انبیاء کے القابات کے حوالے سے. تمام انبیاء کے کہ آپ انبیاء کے القابات بتائیں تو آدم علیہ السلام کا لقب صفی اللہ ہے. آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور محمد رسول اللہ. یہ وہ القابات ہیں اور اکثر اس طریقے سے پوچھے جاتے ہیں کہ 3 انبیاء کے القابات یا 5 انبیاء کے القابات بتائیں. مکی اور مدنی صورتوں کے حوالے سے کافی کنفلکٹڈ سوالات کیے جاتے ہیں. کس طرح؟ مکی صورتیں کتنی ہیں، مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ تو یہ جو ہے بعض نے غلط لکھا ہے، 87 وہ بتاتے ہیں لیکن یہ 86 ہیں. مکی صورتیں وہ 86 ہیں جبکہ مدنی صورتیں یہ 28 ہے. یہ کنفرم ہے، بالکل کنفرم 86 اور 28 مکی اور مدنی صورتیں ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا کہ مکی صورتیں کتنے عرصے میں نازل ہوئی اور مدنی صورتیں کتنے عرصے میں نازل ہوئی. نہایت آسان سوال ہے، کچھ غور کرنے کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد
مکی زندگی کتنی ہے اور مدنی زندگی کتنی ہے؟ تو مکی زندگی جو ہے وہ 13 سال ہے. یہ 86 صورتیں 13 سال میں مکہ میں نازل ہوئی، جبکہ یہ 28 صورتیں مدینہ میں 10 سال کے عرصے میں نازل ہوئی. یعنی مکی صورتوں کا دور نزول 13 سال ہے، جبکہ مدنی صورتوں کا دور نزول وہ 10 سال کے عرصے میں یہ صورتیں نازل ہوئی. سائمن کمیشن جب ہندوستان آیا تو اس وقت ہندوستان کے سیاسی منظرنامے پر کون سا نعرہ زیادہ مشہور ہوا؟ وہ نعرہ تھا گو سائمن گو، یعنی واپس جاؤ سائمن واپس جاؤ. یہ وہ نعرہ تھا جو بیک وقت مسلم لیگ اور کانگریس نے اور دیگر چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے لگایا، اور یہ نعرہ بڑا مشہور ہوا، گو سائمن گو. ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے اکثر تمام اسٹوڈنٹ سے کہ اگر آپ کو سٹڈی میں لگایا جائے تو کیا آپ مزید بیسٹ کرنے کی کوشش کرو گے؟ یعنی اگر آپ کو اس سے بہتر 17 کی جاب ملتی ہے تو کیا آپ سٹڈی چھوڑ دو گے؟ تو اکثر اسٹوڈنٹ وہ گڈ بیٹر بیسٹ کی خاطر کہتے ہیں کہ جی ہم چھوڑ دیں گے. تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس طریقے سے آپ کو اپوائنٹ نہیں کیا جائے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹ وہ کمیشن کا چھوٹے گریڈ کا ایگزام پاس کر کے جب وہ بڑے گریڈ میں چلے جاتے ہیں تو اس جاب کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کمیشن کا کرائٹیریا یہ رہا ہے وہ باقاعدہ پوچھتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹ کو کمیشن کی نفسیات وہ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کمیشن کو دوبارہ وہ پوسٹ ایڈورٹائز کرنا پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے خرچے ہو جاتے ہیں، اخراجات ہو جاتے ہیں، پوسٹیں خالی رہ جاتی ہیں. اس لیے ان لڑکوں کو نہیں لگایا جاتا جو زیادہ قابل ہو یا زیادہ ٹیلنٹڈ ہو، اس طریقے سے ٹیلنٹڈ ہو، یا وہ یہ بتائیں کہ سر ہم اس کو جوائن تو کر لیں گے لیکن اگر اسے بہتر پوسٹ میں تو ہم اس کو ریزائن کر لیں گے. تو اس طریقے سے اسٹوڈنٹ کو نہیں لگایا جاتا. آپ اس حوالے سے نہایت محتاط رہے. تخت طاؤس کے حوالے سے سوال ہوا، تخت طاؤس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ وہ تخت ہے جو برصغیر کے انجینئر بادشاہ کون ہے؟ شاہ جہان مغل، انہوں نے اپنے لیے ایک تخت بنایا تھا جس کا نام تخت طاؤس تھا. یہ پوچھا گیا تھا کہ تخت طاؤس اس وقت کہاں ہے؟ تخت طاؤس اس وقت ایران کے دارالحکومت تہران کے ایک بہت بڑے میوزیم میں جو ہے وہ محفوظ شدہ ہے. پہلی گول میز کانفرنس کے حوالے سے کافی سوال ہوئے. پہلی گول میز کانفرنس کا ڈیٹ پوچھا گیا تھا کل 12 نومبر 1930 کو ان کانفرنسز کا آغاز ہوا اور کل 3 کانفرنسز ہوئی. پہلی گول میز کانفرنس 12 نومبر 1930 کو ہوئی. بلوچستان کے پہلے وزیر تعلیم کے حوالے سے، بلوچستان کے پہلے وزیر تعلیم کون تھے؟ میر گل خان نصیر. بہت بڑے ادیب ہیں بلوچستان کے، بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں. میر گل خان نصیر یہ بلوچستان حکومت کے پہلے وزیر تعلیم تھے. سردار عطا اللہ خان مینگل کی کابینہ میں قیاس کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ قیاس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قیاس کے بارے میں اسلامی شریعت کے جو بیسک 4 پلر ہیں. کبھی کبھار یہ پوچھا جاتا ہے اسلامی شریعت کے what do you know about اسلامی شریعت؟ شریعت از اللہ، شریعت قانون کو کہا جاتا ہے، اور اسلامی شریعت کے جو پلر ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ 4 ہیں. اس میں قرآن، حدیث، قیاس اور اجماع شامل ہیں. تو قیاس کے حوالے سے سوال ہوا تھا what do you know about قیاس؟ کسی مسئلے کو، تعریف سمجھنے کی کوشش کریں، کسی مسئلے کو دلیل بنا کر موجودہ مسئلے کا حل نکالنا وہ قیاس کہلاتا ہے. چونکہ ہم اس کو اردو میں اس کی تعریف اندازہ کے حوالے سے کرتے ہیں، لیکن یہاں پر قیاس سے مراد صحابہ کرام کی تاریخ میں یا قرآن عظیم الشان یا حدیث میں کسی مسئلے کو دلیل بنا کر، حجت بنا کر اسی کے حوالے سے موجودہ دور میں ایک فیصلہ کرنا وہ قیاس کہلاتا ہے. مثلا اس کا ایک پوچھا گیا تھا اس کی کوئی دلیل یا اس کی مثال، تو مثال یہ ہے کہ جس طرح چرس پینا یا ہیروئن پینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چرس اور ہیروئن موجود نہیں تھا، اس لیے اس وقت شراب حرام کی گئی. شراب کی حرمت کا اعلان کیوں کیا گیا؟ اس کے نشے کی وجہ سے. کل مسکرن حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے. تو شراب کی حرمت کو دیکھتے ہوئے کسی بھی دور میں کوئی بھی نشاور چیز جب شریعت اسلامی حرام کر دے گی تو اس فیصلے کو قیاس کہا جائے گا. اجتہاد سے کیا مراد ہے؟ what do you know about اجتہاد؟ اجتہاد بھی اس کے ایک قسم ہے.
اسلامی شریعت کی اسلامی لا کو بنانے میں اجتہاد کا بہت بڑا کردار ہے۔ اجتہاد سے کیا مراد ہے؟ اجتہاد سے مراد ہے کسی بھی مسئلے کو موجودہ دور میں یا کسی بھی دور میں ایک مخصوص دور میں کسی مسئلے کے لیے علماء وقت کا جد و جہد کرنا، ایک فیصلہ نکالنا، ایک مسئلے کا حل نکالنا، اس مسئلے کے حل میں جد و جہد کرنا، یہ اجتہاد کہلاتا ہے۔ اور یہ اجتہاد کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کھولا گیا ہے کہ ان کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو جن کا قرآن و حدیث میں ذکر نہ ہو تو علماء وقت یا جو آپ کے اسکالر حضرات ہیں وہ موقع کی نزاکت کو جانتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، جغرافیہ کو دیکھتے ہوئے، مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس معاشرے کے تو فیصلہ دیں گے۔ اس فیصلے کے دوران یہ جدوجہد کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی، مزید آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور سائڈ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو سکے۔